ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ ایک بستی میں دو پیغمبر تشریف لائے، پھر اللہ نے ایک تیسرے نبی کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن قوم ہے کہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کہ ان کی خواہشوں پہ ضد آتی ہے تو خلاف ہو گئے، قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ تو انہوں نے ایک مومن کو پتہ لگا، وہ ان کی خیر خواہی کے لیے یعنی کہ بھاگا۔ اس کے بعد اس مومن کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 23واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، وہ کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہ اطاعت کروں، کیوں نہ بندگی اور غلامی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر میں نے ایک روز اسی کی طرف پلٹائے جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، یعنی کہ خالق بھی وہی ہے اور مرنے کے بعد تم نے اس کی طرف جانا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اے قوم کتنا خوبصورت واضح ہے اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید۔ کیا میں اللہ کے ساتھ اور عبادت والے بنا لوں، حالانکہ وہ اللہ ایسا ہے ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان کسی تکلیف کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جس کو سہارا دے اسی کو سہارا ملتا ہے، جس کو اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ تو اس لیے نفع نقصان کی ذات اللہ ہی ہے۔ جتنے بھی مشرکین ہیں ان کی کوئی قسمیں ہیں، وہ مڑی کے سامنے کھڑا ہے یا کسی گردوارے میں ہے، کسی مندر میں یا گرجے میں، ان اس کیوں جاتے ہیں کہ فائدہ ملے گا، نہ گئے تو نقصان، اور یہ عقیدہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال قوم نہ سمجھی، اس کی جان کی دشمن ہو گئی، شہید کر دیا گیا۔ ادھر اس کی روح نکلی، ادھر حکم ہوا کہ ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو شہداء قیامت کے دن اپنے اصلی وجود کے ساتھ جائیں گے، لیکن ان کی روحوں کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی نہروں کا وہ پانی پیتے ہیں، اور اسی طرح جنت کے پھل کھاتے ہیں، رات کو عرش کے نیچے لٹکی قندیلوں پہ وہ بسیرا کرتے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت کے منظر کو اور اللہ کی رضا کے پیغام کو سن کے وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم جانتی۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے کس وجہ سے معاف کر دیا، شہادت کی وجہ سے، دین کی دعوت کی وجہ سے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی موت کی وجہ سے، اور صحیح عقیدے کی وجہ سے۔ وجعلنی من المکرمین، اللہ نے تو مجھے عزت والوں لوگوں میں کر دیا۔ تو یہ ایسا مومن تھا، دنیا میں بھی خیر خواہی کرتا، حالانکہ وہ پتھر مار رہے تھے، شہید کر رہے تھے، مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی خیر خواہی ہی کرتا رہا۔ یہ ہے دعوت۔ ہم ذرا سی بات کہتے ہیں جائے جہنم میں، اس کو تو سمجھ آنی نہیں۔ وہ جان دے کے بھی قوم کا خیر خواہ، اور تبلیغ میں ایسے ہی لوگ چل سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ کی آواز آئی، فاذا ہم خامدون، سارے بجھ کے رہ گئے، نہ آنکھوں میں روشنی رہی، نہ زبان میں وہ تڑتڑاہٹ، اس طرح بجھے چراغ کی طرح ہوئے۔ یا حسرتن علی العباد، بندوں پہ کتنا ہی افسوس ہے، نبی ان کی طرف آتے ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ جتنے بھی سیارے ستارے ہیں کہکشاؤں میں، جو اللہ نے ان کا روٹ متعین کیا، جو حکم دیا، وہ قیامت تک اسی طرح چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ حکم ہے، اندازہ ہے
اس ذات کا جو زبردست ہے اور علم والی ہے۔ والقمر قدرناہ منازلا، چاند ہم اس کی منزلوں کو مقرر کرتے ہیں، حتیٰ عاد کالعرجون، حتیٰ کہ وہ خشک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، پرانی خشک شاخ کی طرح۔ پہلی رات کا چاند، پھر بدر کامل مکمل 14ویں رات کا چاند، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قمری کیلنڈر ہے یہ صدیوں سے ہے۔ کیا یہ خود بخود ہی ہے؟ یہ دہریے بتائیں، کیا یہ خود بخود ہی ہے؟ سورج کا طلوع اور غروب اور اسی طرح چاند کا نکلنا، چاند کی باقاعدہ پوری تاریخوں کا ایک کیلنڈر ہے، بلکہ یہ شمسی کیلنڈر سے بھی زیادہ پرفیکٹ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے کتاب لکھی، باقاعدہ پورا اس میں ثابت کیا۔ تو سورج اور چاند یعنی کہ یہ کیا خود بخود ایک حادثے کی بنیاد پہ ہو گیا اور اتنا پرفیکٹ؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے لائق نہیں ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ جی بڑا ستارہ ہے، چاند چھوٹا سیارہ ہے، اس کو جا کے جس طرح دنیا میں طاقتور کمزور پہ حاوی ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو عالم بالا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹا سیارہ ہے یا بڑا سیارہ، چھوٹا ستارہ ہے یا بڑا ستارہ، ستارہ اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی اپنی ہو، اور سیارہ وہ جس کی اپنی روشنی نہ ہو۔ نہ رات سابق النہار، دن سے آگے بڑھتی ہے، یعنی کہ جو پرفیکٹ، سردیوں میں راتیں لمبی اور گرمیوں میں کم، جو بھی چل رہا ہے، مسجد کے لوگوں کو، نمازیوں کو اپنا ٹائم آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ سورج صدیوں سے چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ رات آگے بڑھتی ہے نہ دن آگے بڑھتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار، اپنے آربٹ میں تیرے جا رہے ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے جو اونٹ اور بکریاں چرانے والے لوگ جو رہتے تھے، جو دنیا کی تہذیب سے الگ تھلگ، ایسا شخص جس نے نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی مدرسے میں داخل ہوا، نہ کتاب اور قلم کے سے واسطہ، بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے، اور یہ آسمانوں کی باتیں بتلا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے فلک میں، اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے۔ یہ چاند اور سورج کی یہ باتیں یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی آئے، یہ سچا رسول ہی بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدبخت یہ تحریے کہتے ہیں یہ مین میڈ سارے مذہب ہیں۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، پھر اللہ نے کشتیوں کا تذکرہ کیا، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، مشرکوں کو، دہریوں کو، ان فلا صریخ لہم، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے، کوئی ان کی چیخ و پکار فریاد سننے کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ان کو بچانے والا ہو۔ اللہ ہی ہے جو کشتیوں کو کنارے پہ لگاتا ہے اور بچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا زلزلہ، یہ اس کو بھولے ہوئے ہیں، فلا یستطیعون توصیۃ، پھر طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اپنے ہوں گے، کوئی اونٹ کے حوض میں پانی بھر رہا ہوگا، کوئی نوالا توڑ کے اپنے منہ میں ڈال رہا ہوگا، اچانک اسرافیل علیہ السلام بگل میں سور پھونک دیں گے، زلزلہ ہوگا، اور پھر کوئی ادھر ادھر نہیں ہل سکے گا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اپنے گھر والوں کی طرف نہیں پلٹ سکیں گے۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ دلچسپ مشغولیت میں ہوں گے وہ اور ان کی، ہم وازواجہم، اور ان کی بیویاں۔ اگر تو ان کی نیک بیوی ہے تو وہ ادھر ہوگی، اگر اس کی بیوی نیک نہیں تھی، جس طرح نوح علیہ السلام کی بیویوں کا عقیدہ کچھ اور تھا بیوی کا، تو جو نیک اور صالحہ اللہ جنت کی عورتیں ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ یہ ہوں گے کہاں؟ فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے، متکئون، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور جو وہاں طلب کریں گے، جو آرڈر دیں گے، جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ سلام قول من رب الرحیم، اور سب سے بڑھ کر رب رحمان کی طرف سے سلامتی ہی کا میسج ان کو ملے گا۔ آج
قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، منہ سے کلام نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں بولیں گے بما کانوا یکسبون، یہ کیا کسب کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ جو رب قیامت کے دن منہ بند کر سکتا ہے، جب چاہتے ہیں دیکھیں نا، یہ فالج کیا ہے کہ حرکت کرنے والے ہاتھ اور پاؤں ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ زبان کو اللہ نے حکم دیا یہ بولتی، یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ قیامت کے دن سکن، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں بولیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں اسی کو اسی وقت جرم کرتے وقت ہی پتھر کے بنا دیتے، مسخ کر دیتے ان کی شکلیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ مشرک، یہ دہریے، کئی لوگوں کو یہ اللہ کا اللہ کر سکتا ہے جب تک فلاں فلاں ہستیاں نہ ملیں۔ اسی طرح دہریے اللہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ وہ چھوٹی چیز نہیں، ڈائریکٹ رب کے ہی منکر بن جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ بھی تیری کیا اصل ہے، تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ کالا، یہی لوگ کہتے ہیں قیامت کے منکر، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ میرے نبی ان کو جواب دے دیجئے، کل یحیی الذی انشأہا اول مرۃ، وہی ذات ان ہڈیوں کو دوبارہ بنائے گی جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا پہلی دفعہ ہڈیوں کو دیکھیں نا، چلو اپنی نظر نہیں آتی، جو پائے کھاتا بندہ کس طرح، جس طرح کوئی کھراد مشین کے اوپر اس کی یعنی کہ وہ گرائنڈنگ ہوئی ہے اتنی صفائی کے ساتھ، اور اتنی مضبوط ہڈیاں، تو جس رب نے پہلے ہڈیوں کو پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے سارے طریقے جانتا ہے، جس کن کہے تو ہو جائے گا۔ وہ تخلیق کے تمہیں تو صرف یہی ہے، تم ایک طریقے سے پیدا ہوئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے موزانہ طریقے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آسمان اور زمین کو بنانے والا قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ بنا دے؟ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل تھی کہ وہی ہڈیاں بنائے گا جس نے پہلی دفعہ بنائی، اب فرمایا جو پوری کہکشاؤں زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ سورہ صافات ہے۔ مجرموں کو چلنے کے لیے کہا جائے گا، جہنم کی طرف جائیں گے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیا جائے گا، رک جاؤ بھئی، کچھ پوچھنا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہو گیا آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ مرشد صاحب بھی ساتھ ہیں، جو مدد عقیدہ تھا کہ یہ مدد کریں گے، حاجت پوری کریں گے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم اليوم، بلکہ اس دن تو یہ بڑے ہی فرما بردار ہوں گے۔ پھر اسی طرح جنتی جنت میں باتیں کر رہے ہوں گے، سورہ صافات میں ہے، وہ کہے گا یار انی کانا لی کرین، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، دیکھنا چاہتے ہو؟ حل انتم مطلعون، جہنم کا وہ پورشن سامنے آ جائے گا، چیخو پکار کر رہا ہوگا، جل رہا ہوگا۔ فراہو فی سواء الجحیم، دیکھے گا کہ جہنم کے سینٹر میں وہ پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ تو اللہ کی نعمت تھی، میں بچ گیا، ورنہ تیری باتیں تو ایسی تھیں، اگر میں رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ ہی آج جہنم میں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو برے دوست کی بری باتوں کو سن کے بندہ ایک دم الرٹ ہو جائے، ورنہ کتنے لوگ ہیں نشے پہ لگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ ملحد بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں ایسے دوستوں کی باتوں میں آ کے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب اللہ کے حکم پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا بیٹے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مقصود کوئی تیرے بیٹے کی جان لینا نہیں تھا، امتحان تو یہ تھا کہ رب کی محبت میں تو کہاں تک آگے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 90 سال کی عمر میں مانگے ہوئے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کی خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے نبی کو خواب میں 2-3 دفعہ یہ بتایا گیا۔ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اتدعون بالا، اور تم بال ایک بت تھا اس کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، جو سب سے بہترین خالق اس کو چھوڑ دیتے ہو۔
حضرت الیاس کی جان کے دشمن بن گئی بادشاہ اور اس کی ملکہ، انہوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ آخری آیت سن لیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے اور کارساز بنائے، جو رب کے ساتھ کام کرنے چاہیے تھے ادھر سجدے کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، نظر و نیاز لے کے جاتے ہیں ان مندروں میں بتوں کے سامنے۔ مشرکین مکہ جب ان کو کہا جاتا ہے تم نے رب کے علاوہ یہ اولیاء بنا لیے کارساز، کہتے ما نعبدہم، جناب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے، ہم تو ان کو صرف خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ خدا تو خدا ہی ہے، ہم ان کو خدا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی پارے کی آخری آیت یعنی کہ اس سورت کی، اللہ کہتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بنایا، خلق من بعد خلق، ایک شکل کے بعد دوسری شکل دیتا چلا گیا۔ ابتدائی شکل کیا تھی، پھر بدلتی چلی گئی۔ فرمایا کہاں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے پردوں میں، پیٹ، رحم کا پردہ اور ایک جھلی جس میں وہ بچہ پرورش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس دور میں قرآن میں کہہ دیا کہ تین پردوں میں، اندھیرے پردوں میں اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔